اچھا جی دوستوں، تو ہم بات کر رہے تھے کہ رات رات کا مینو یعنی کہ کچھ دکھائی دینا، نظر آنا، یعنی کچھ تو آپ کو پتہ ہے پھر نظر کچھ بھی نہیں آتا اندھیرے میں، تو کیا نظر آ سکتا ہے؟ یعنی روشنی، ٹھیک ہے۔ اب روشنی کی طرف جائیں تو روشنی کا معنی کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، نور بھی کہا جا سکتا ہے روشنی کو، ٹھیک ہے۔ عربی میں کیا کہہ سکتے ہیں ہم؟ نور بھی کہا جا سکتا ہے روشنی کو، اور روشنی کو آپ ایک بلب لائٹ بھی کہہ سکتے ہیں، یا سن بھی کہہ سکتے ہیں، سورج، ٹھیک ہے۔ چاند بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ وہ بھی روشنی کچھ نہ کچھ مانگی ہوئی دے رہا ہے، اپنی نہیں ہے اس کی، مگر پھر بھی کچھ نہ کچھ دے رہا ہے۔ اسی طرح ستارے ہیں، تارے ہیں، کچھ بھی ہے، جو بھی ہے، ٹھیک ہے، خلا میں۔ اچھا، اب روشنی کا ایک معنی ہو گیا نور، دوسرا معنی ہو گیا جناب یعنی کہ بلب لائٹ، جو ہمیں فزیکلی جس میں ہم کام کرتے ہیں ہم کو دکھائی دے، وہ روشنی۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک روشنی اور ہے، وہ کون سی روشنی ہے؟ جو علم ہے، اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ روشنی، یعنی کہ جس میں کچھ دکھائی دے، جس سے کچھ دکھائی دے، اس کو کیا کہہ سکتے ہیں ہم؟ روشنی۔ ویسے تو لائٹس کا معنی آپ کو پتہ ہی ہے، کہ جیسے میں بھی یہاں پر کوئی یوز کر رہا ہوں، سامنے بلب لگا ہوا ہے، ایک اور چھوٹا سا یہاں پر لگا ہوا ہے، کہ یہ سارا کچھ ٹھیک سے دکھائی دے۔ اچھا، یہ ہو گیا جی اس کا معنی۔ یہ کہاں سے آتا ہے یہ سارا؟ کہ پہلے جو نائٹس اللہ تعالیٰ نے بنائی، یہ ساری چیزیں اس سے، ٹھیک ہے، آ رہی ہیں۔ اچھا، رات جو ہے اس کی ہے کہ آپ آرام کریں۔ آرام سے مطلب کہ آپ کو دماغ کو ریلیکس، ریلیکس کے مطلب کیا ہے؟ کہ آپ دن کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، آپ سو جائیں، نہیں، اس کا مقصد اور بھی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ انرجی لیں، آپ کو یہ سکون آپ کے دماغ کو، آپ کے جسم کو، مادی کو چاہیے ہوتا ہے، ضروری ہے، کیونکہ بنانے والے کو تو پتہ تھا اس کو کیا کیا ضروریات ہیں، اس کے حساب سے کریٹر نے ہمیں کیا کیا پھر جی؟ ہمیں پانی مہیا کیا، ہمیں طرح طرح کی کھانے کی فروٹس ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ڈرائی فروٹس ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر ہم جو ہے ماشاء اللہ خود ہی اتنے ہیں کہ اس نے دیا ہی اتنا کچھ ہے، تو کچھ نہ کچھ روزانہ ایک چیز کو دوسری کو ملا کر نئی چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں۔ تو وہ کریٹر کو تو سب پتہ ہے، یعنی گاڈ کو، تو وہ رات اس لیے، رات کا یہ مقصد ہے، ٹھیک ہے جی۔ بات ہو رہی ہے کہ ہم 10 کو کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ پاور تو ہمیں پتہ چل گیا ہے زندگی میں پہلی دفعہ، ٹھیک ہے، کہ ہماری انسان کی جو، جیسے ہمیں اپنا نام پتہ ہونا چاہیے، اسی طرح جو ہے ہمیں اپنا طاقت بھی پتہ ہونی چاہیے، ہماری انرجی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ فزیکلی نہیں، فزیکلی تو آپ 1 کلو اٹھا سکتے ہیں، یا 20 کلو، یا 200 کلو اٹھا سکیں گے، بس، اس کے علاوہ تو نہیں، آپ تو ختم ہے۔ آپ 12 گھنٹے لگاتار تو یہ کام بھی نہیں کر سکتے، آپ کو اس میں بھی ریسٹ چاہیے۔ آپ کہیں پر جاب کر رہے ہیں تو آپ کو اس میں جو ہے وہ کیا چاہیے؟ ٹھیک ہے، بریک چاہیے۔ تو آپ روزانہ اکثر کرتے ہیں، آپ اسکول میں جاتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو کیا چاہیے؟ مینٹلی بریک چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ بیٹھے رہتے ہیں، وجود آپ کا تو فزیکلی آپ کوئی بھاری کام تو نہیں کر رہے ہوتے، آپ اسکول میں کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ دفتر میں جاب کر رہے ہیں، آفس میں، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی اپنی توانائی خرچ تو نہیں کر رہے فزیکلی، مگر کیا ہے؟ آپ کا جو یہ مائنڈ ہے، اس کی انرجی جا رہی ہے، ٹھیک ہے جی، کچھ سیکھنے کے لیے بھی، کچھ کرنے کے لیے بھی۔ تو یہ کیا ہے جی؟ یہ خرچ ہو رہا ہے، اس کی انرجی جا رہی ہے، تو اس کو کیا، رات کو اس نے پھر اپنی جگہ واپس لینے کے لیے رات جو ہے اس کو چاہیے۔ تو اس کے لیے کیا کیا جی؟ ہم انسانوں نے پھر کام کے اوپر ہی ہمیں اس کو ریلیکس دینا پڑتا ہے۔ جیسے اگر آپ اسکول جاتے ہیں تو 11 بجے آپ کو ہم تفریح کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ مختلف اپنے اپنی زبانوں میں اس کو ورڈ ہیں، ہاؤس کہتے ہیں، دوسری جگہ کچھ اور کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو انگلش میں کہتے ہیں کچھ اور، بریک وغیرہ، تو یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ ضروری ہے ہمارے لیے۔ اس سے کیا مطلب ہوا؟ یعنی کہ ہمیں جو اپنا دماغ کو دوبارہ استعمال کرنے کے لیے اس کی انرجی ضرورت ہے۔ تو رات میں کیا ہے جی؟ روشنی دکھے، اور یہ انرجی ہمیں حاصل ہو، اور روشنی دکھنے سے یعنی کہ آپ کو وہ چیز آپ کے دماغ میں آئے کہ جس میں آپ صبح جا کر اور کچھ بہتر کر سکیں۔ کیا کر سکیں جی؟ یعنی رات کو آپ انرجی لیں دماغ کی، اور صبح آپ کیا کر سکیں؟ کچھ بہتر کر سکیں، کچھ اچھا کر سکیں، یعنی آپ کا دماغ چارج رہے، آپ ٹھیک کر سکیں، ٹھیک رہیں۔ اچھا، اب کیا ہے جی کہ یہ ساری چیزیں جو نائٹ سے آ رہی ہیں، سارے جتنا بھی یہ جو چیزیں اس کی اٹیچ میں ابھی بتا رہا ہوں، تو اس کے لیے کیا ہے جی کہ آپ
ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کی مثال یوں لیتے ہیں، تو کیا جی ہم اس کو یعنی کہ آپ جو ہے اور نیا کچھ کریں، نیا سوچیں، آپ اس کو ریچارج کریں، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے جی 10 کی پاور، ہم کو پتہ چل گیا سارا کچھ کلیئر ہے، یوٹیلائز کیسے کرنا ہے، اب یہ اس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ اس کو ہم اپنا جو ہے جان گئے، ہماری جو انسانوں کی پاور ہے وہ تو ہمیں گاڈ نے، اللہ نے 10 دے دی ہے، یعنی کہ 10 ایسے ہو گئی ہے کہ ایک ہماری پیشانی کی طاقت ہے اور زیرو جو ہے ہر جگہ موجود ہے۔ تو اب ہم اس زیرو کو اس ڈیجٹس کی طرح کیسے اپنے ساتھ اٹیچ کر کے 10 بنا کر اور اس انرجی کو، یعنی ہیومن انرجی جو 10 ہے، اب اس کو کیسے یوز کر سکیں۔ اور میں نے یہ بھی بتایا کہ ہماری اس دنیا، ورلڈ، یونیورس کی پاور بھی 10 ہے۔ اس کی پاور کیسے 10 ہے کہ وہ بھی ہمارے جیسے اس میں انکلوڈ ہے، کیونکہ مادی بھی انکلوڈ ہے، تو ہم بھی مادہ ہی ہیں، تو ہم بھی کیا ہے جی اسی یونیورس کے حصے ہیں، اور یہ جو مادہ ہے یہ بھی ہمارا اس یونیورس کا حصہ ہے۔ اب اس کی پاور مجھے 10 اس لیے بتانی پڑی کہ اس کی طرف سے بھی ہمیں پاور مل رہی ہے اور ہماری پاور بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہو رہی ہے مادی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کوئی کام، کوئی چیز بھی کر رہے ہیں تو وہی ہے، مادی آپ کے ساتھ اٹیچ ہو گیا، مادہ یعنی کہ میث، جس کو آئنسٹائن نے کہا تھا، یعنی کہ میث جو ہے ہمیں کیا کرتا ہے جی، وہ مادی مادہ کہنے سے تھوڑا سا ہر انسان کا کوئی جو ہے وہ ورڈس زیادہ طرف دماغ کو لے جاتے ہیں، تصویر اور طرف چلی، تو میث کہہ رہے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، یعنی میث، ٹھوس، اس طرح کچھ چیزیں، تو وہ جو ہے یہ چیز ہے۔ اچھا، اب 10 پاور انسانوں کی ہے، یونیورس کا ہمارا یہ کیا ہے، سارا پاور 10 ہے۔ اب یوٹیلائز کیسے کرنا ہے؟ یوٹیلائز سیدھے صاف جو ہے، اب جو ہے اس کا یہ ہے کہ آپ کچھ بھی ہیں، جو کچھ بھی ہیں، ٹھیک ہے، صرف آپ کے پاس یعنی پاور 1 والی ہے، یعنی آپ باشعور انسان ہیں، 12 سے کم ایج کے نہیں ہیں، یا اگر آپ لوگوں کا مینٹلی کوئی پرابلم نہیں ہے، نارمل جو اور لوگ ہیں، تو آپ کیا کر سکتے ہیں جی کہ آپ کے پاس اگر مٹی ہے تو آپ اس کو ساتھ اپنے دماغ کو، پاور کو ملا کر پاور 10 بن سکتے ہیں۔ اب مٹی کیا ہے جی کہ مٹی جو ہے زیرو ہے، ہر انسان کے پاؤں کے نیچے آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے جو چھوٹی مثال ہے آپ یہ لے لیں، مٹی کیا ہے جی ہر انسان کے پاؤں کے نیچے آ رہی ہے، اس کے اوپر ہم چل رہے ہیں روزانہ، ٹھیک ہے۔ روڈ بھی مٹی کے اوپر بنا ہوا ہے، مگر چلے روڈ کو ہم ادارہ کر لیتے ہیں۔ آپ دوسری جگہ، جیسے آپ گھر کو جا رہے ہیں تو روزانہ آپ سفر کر رہے ہیں، راستے پر تو مٹی ہے، مٹی کے آپ اوپر پاؤں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے جی ہم اس کو سب سے جو عام بھی ہے اور ہر انسان کو میسر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اگر ہم یہ مثال بنا لیں تو میرے خیال میں کافی ہے، پھر اور چیزیں تو ویلیو ہے، ٹھیک ہے ان کی، اور اس کی تو ویلیو نہیں ہے، یہ بکتی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کہ آپ یہ نہ کہیں، ہاں کچھ خاص قسم کی مٹیاں ہیں، مگر جو عام مٹی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو ہمارے پاؤں کے نیچے ہے اور عام میسر بھی ہے۔ تو آپ کے جو ایک کی انرجی اللہ نے، گاڈ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے، اس کو یوز کریں رات میں، یعنی رات میں دکھے، اور کہاں پر جیسے ہم کام کرتے ہیں تو وہاں پر بریک لیتے ہیں، دماغ انرجی اپنی واپس لے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اسکولوں میں بچے جب پیپر دینے جاتے ہیں تو ان کو بھی میرے خیال میں کچھ ابھی مجھے اپنا تو نہیں پتا، میرا تو کئی ملکوں سے تعلق رہا ہے، تو اس کی وجہ سے بچوں کو کیا کہا جاتا ہے جی، اسٹوڈنٹس کو کیا کہا جاتا ہے کہ پیپر کے دوران بھی آپ بریک لیں، ان کو ٹائم دیا جاتا ہے، کیونکہ انرجی دماغ کی چل رہی ہوتی ہے، اوپر سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، پریشر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا ساتھ ہی نروس سسٹم جو ہے آپ کا ہیومن انسان کا، باڈی کا، وہ بھی کہیں نہ کہیں بلنک کر رہا ہوتا ہے، آن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نروس سسٹم اور پریشر، یہ ساری چیزیں، تو اس کے لیے بریک وہ کیا کرتے ہیں، دیتے ہیں، اور اس کے لیے پھر ان لوگوں کی سرچ بہت زیادہ ہے ہمارے ایشیائی ممالک سے، یورپوں کی بات کر رہا ہوں، تو پھر وہ پورا اس کے اوپر ورک کرتے ہیں اور اس سے پھر جو ہے ساری چیزیں وہ لے لیتے ہیں۔ اچھا، مٹی کی بات ہو رہی ہے کہ آپ یہ عام ہے نا، ٹھیک ہے، ہر جگہ موجود ہے، سعودیہ میں جائیں تو تھوڑی ریتیلی ہوگی، یعنی عرب ممالک میں،
اگر ہمارے ایشیائی پاکستان انڈیا میں دیکھا جائے، بنگلہ دیش میں، ادھر اس طرف ملیشیا یا چین یا افغانستان، تو اور طرح کی ہے تھوڑی سی، مگر بات یہ ہے کہ ساری کو اگر ہم ایک ہی مٹی کہیں گے ہمارے پاؤں کے نیچے آ رہی ہے، تو آپ کو جو اور ہم کو اللہ نے جو ایک پاور دی ہے اس کو یہ مٹی جو ہے زیرو ہے، یوں سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ اور اس زیرو کے پاس 9 کی طاقت ہے اور آپ کے پاس 1 کی طاقت ہے، آپ اس کو اٹیچ کریں گے تو یہ آپ ہی کی پاور بن جائے گی، یعنی ہم انسانوں کی یہ پاور 10 ہے، ٹھیک ہے جی، جیسے میں پورا پیچھے کلیئر کر چکا ہوں، تو پاور 10 بن جائے گی۔ اب کیا ہے جی کہ اس مٹی سے آپ کی پاور کے دماغ کی بات ہے، آپ کی سوچ کی بات ہے، یہاں پر جو ہے آپ کو کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسپیشل کر کے کوئی کورس بائی کریں یا کوئی اسپیشل اسٹڈی میں آپ 20 سال چلے جائیں یا گریجویشن کی طرف یا ایم اے کی طرف، نہیں۔ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ میرے آپ یہ پارٹس دیکھنے کے بعد آپ کو نہ تعلیم کی اتنی زیادہ کتابوں کا ڈھیر مار کر پڑھنے کی ضرورت پڑے گی۔ کس وجہ سے ضرورت کا مقصد کیا ہے کہ کمانے کے لیے، آپ کو اپنا کچھ کر دکھانے کے لیے لائف کے لیے۔ ویسے اسٹڈی کا اپنا فائدہ علیحدہ ہے، وہ آپ کو کچھ اور سکھاتی ہے، مگر یہ جو چیز ہے نا، میں یہ مڈل کلاس ہم لوگ وہ لوگ میں سب کو مخاطب کر رہا ہوں، مگر اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر یہ دیکھیں تو یہ بورڈ نے یہ کیسا ایک جو ہے رول بنایا ہے عام ہیومن انسانوں کے لیے کہ وہ اس کو یوٹیلائز کیسے کر سکتے ہیں، اس کی وجہ سے کہ کیونکہ کچھ لوگ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، کچھ لوگ زیادہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، کچھ لوگ زیادہ اس طرف جا نہیں سکتے، تو یہ کل ملا کر یعنی گاڈ نے ہم انسانوں کو ہر طرح کی جو ہے صلاحیتوں سے، نعمتوں سے بھرپور نوازا ہے کہ یہ اس کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ آپ کہیں بھی ہیں، کچھ بھی ہیں، کسی طرح کے کام میں مجبور بھی ہیں، ٹھیک ہے، آپ پڑھ نہیں سکتے، آپ کچھ اور کر نہیں سکتے، تو آپ کے پاس یہ طاقت 10 کی یاد رہے آپ کے پاس موجود ہے، آپ سو رہے ہیں آپ کے پاس موجود ہے، آپ کام کر رہے ہیں آپ کے پاس یہ طاقت موجود ہے، ٹھیک ہے جی، آپ بیمار بھی ہیں نا تو بھی آپ کے پاس یہ طاقت موجود ہے، آپ اگر 80 سال کے ہیں تب بھی آپ کے پاس یہ طاقت 10 کی 10 ہی ہے، اور آپ اگر جو ہے 12 سے اوپر ہیں، باشعور ہیں، تو آپ کے پاس یہ طاقت موجود ہے، اس میں کوئی چیز میٹر نہیں کر رہی۔ اچھا، آپ اس کو کیسے جی یوٹیلائز کر سکتے ہیں، یہ ایک ہی ایگزامپل آپ کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے جی، تو کیا ہے جی، وہ جو ہے آپ یعنی یہ مثال صرف ایک ہی کافی ہے اور سب لوگوں کے لیے کافی ہے، یعنی مٹی اور ہر جگہ موجود ہے، آپ کے پاؤں کے نیچے ہے، کیا ہے جی، آپ اس کے اوپر چل رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، اور کیا ہے جی، اس کو آپ ایک کی طاقت دماغ کی اور اس کو لے کر 10 طاقت بنا کر اس کو کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ صرف جو ہے آپ کی ایج وہی بات ہے 12 سے اپ ہے اور باشعور انسان ہے آپ، تو آپ اس سے مٹی سے کھلونا بنا سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے اوپر خرچہ کچھ نہیں ہے، آپ کو خریدنی بھی پڑے گی نہیں، آپ اس سے کھلونا بنا سکتے ہیں، پانی ملا کر اس کو وہ گھوم کر، اگر آپ اسی پاور کو اور زیادہ یعنی کہ آپ کے پاس کس طرح آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کے اوپر آپ ریسرچ کریں، آپ سوچیں اس کے اوپر، اس کو کیسے گاڑھا کریں، پتلا کریں، اس میں کیسے میں کلر مکس کر سکتا ہوں، اس کو میں کیسے مضبوط بنا سکتا ہوں، اس کو میں اور کیسے اچھا موڈیفائی کر کے آگے لے کر آ سکتا ہوں، میں اس کا آپ اس میں کیا کچھ ایڈ کر سکتے ہیں، آپ کلر ایڈ کر سکتے ہیں مٹی کے پانی کو ملا کر۔ اچھا، آپ ایک اسپیشل جو ہے اس کے لیے جیسے لوگ کوئی بلاک کے اینٹیں وغیرہ بناتے ہیں، اس طرح کی کوئی چیز بنا کر ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو ٹھپا ٹائپ وہ چیز استعمال کر کے آپ کوئی کھلونا بنا سکتے ہیں بچوں کے لیے، ٹھیک ہے، آپ کوئی برتن بنا سکتے ہیں، آپ آرٹ بنا سکتے ہیں، بہت ہی بڑا کام، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ کہیں گے کہ یار یہ آدمی ہمیں کس طرف لے کر جا رہا ہے؟ اچھا، میں لے کر نہیں جا رہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ وہ چیز ہے کہ
جس کو آپ کچھ نہیں سمجھتے، اور یہ کیا کچھ ہے، اور میں بھی اس کو کچھ نہیں سمجھتا، یہ مٹی ہے یار، یہ کیا ہے؟ ہم تو ویسے کبھی کبھی مثال بھی ایک دوسرے کو دے دیتے ہیں، یار کچھ نہیں، وہ سارا مٹی میں مل گیا، یعنی کہ خاک میں مل گیا، وہ خاک ہو گیا، ختم ہو گیا، جیسے ہمارا ہم جو ہے انسان بھی خاکی ہمارا وجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز اس کی پاور ہے۔ اب آپ کہیں گے یار یہ تو کوئی ہمیں سیکھنے والی بات نہ ملی، یہی تو بات ہے۔ اگر آپ اس چیز کو، میں نے پہلے کہا ہے کہ اگر ویلیو نہیں ہے، آپ کے دماغ کا لیول نہیں ہے اس طرف تک، تو آپ اپنا ٹائم ضائع مت کریں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں میری، یار یہ کام ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیسے؟ آپ کے اندر جو ہے، جو طاقت ہے، اس کو آپ یوٹیلائز نہیں کر رہے۔ کیا نہیں کر رہے جی؟ یوٹیلائز، کیونکہ آپ اس طرف مائنڈ، جب آپ کا اس طرف، آپ خود جو ہے اس کی سوچ کو لے جانے دیتے ہی نہیں اپنے دماغ کی، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر آپ کیا کریں گے؟ سوچیں اور سرچ کریں کہ یار مٹی کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ مٹی کے مکان بنائے جا سکتے ہیں، بنائے ہوئے بھی ہیں لوگوں نے، مٹی کے آرٹس، برتن، چیزیں، کیا کچھ نہیں ہو سکتا بے تاشا۔ اچھا، اب کہیں گے یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو ڈیجٹس کی مثال نہیں دی تھی، 1 سے لے کر 9 تک، کہ اگر آتھرس آگے اس کی پکچر اور بناتے تو ان کو مہنگا پڑ جاتا، کیوں؟ یعنی پریشانی ہو جاتی ہم انسانوں کے لیے، ہم 10 کی پکچر کیسے پھر یاد کریں؟ اگر کوئی بولے گا 20 لکھو، تو اب تو پتہ ہے 2 ڈالنا ہے اور 0 ڈالنا ہے، مگر 20 کی پھر نئی تصویر، پھر اسی طرح 100 تک ہم یہ تصویر میں یاد کر سکتے اپنے دماغ میں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اب یہ تو ہم وہی 9 تک جو ڈیجٹس ہیں ان کو ری یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ 50 لکھنا ہے تو 5 اور 0 ڈال دو، 100 لکھنا ہے تو پھر وہی 1 اور 2 0 ڈال دو۔ یہ وہی جو ہے صرف جو پہلے 8 یا 9 ڈیجٹس ہیں وہی ہمارے کر رہے ہوتے ہیں گردش، ٹھیک ہے جی؟ وہی جو ہے ری یوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب وہ کیا ہے جی؟ یہ ری یوز میں بھی اگر ہم کہیں نا، لاکھ ہے، پھر 50 ہے، کروڑ ہے، کروڑ کے بعد ارب ہے، پھر اس کے بعد کھرب ہے، یا انڈین ہے، ٹھیک ہے جی؟ وہ کیا کہتے ہیں، ملین ہے، بلین ہے، پھر آگے انڈین ہے، ٹریلین ہے ہمارا، مجھے تو یہ یاد ہے کھرب کے بعد بلین، بلین، اور اس طرح کی ہوتی تھی کچھ ٹریلین، اب وہ بھی نہیں یاد، یعنی یہاں تک انسان کو یاد نہیں رہتا ہے ان ڈیجٹس تک، کیونکہ یہ روزمرہ ہماری زندگی کے یوز میں نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے جی؟ یوز میں نہیں، ہم صرف لاکھ تک یوز کرتے ہیں، یا کروڑ کہہ سکتے ہیں ہم، وہ بھی یورپوں میں تو صرف 10 لاکھ کو 1 ملین کہا جاتا ہے، اور وہی ملین یوز کرتے رہتے ہیں۔ ہم کروڑ کہتے ہیں، وہ 10 ملین کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہے جی کہ یہ چیزیں جو ہے لامحدودیت کی طرف ہیں۔ تو اسی طرح جو مٹی کی میں مثال دے رہا ہوں کہ آپ یہ کھلونا بنا سکتے ہیں، بچوں کا برتن بنا سکتے ہیں، اس میں کلر ایڈ کر سکتے ہیں، اس کو آپ کوئی خاص قسم کی جو ہے ایک سانچہ سا بنا کر اس میں ڈال کر، آپ کو زیادہ تر وہ ہاتھوں کا دردت بھی نہیں دے گا، آپ جتنا اپنے مائنڈ کو استعمال کریں گے، اس کے بعد کیا ہے جی کہ اسی کو لے کر آپ، جو لوگ آرٹسٹ لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ آرٹسٹ کی جو ہے وہ جب وہ اس کو ہاتھ سے بناتے ہیں، ٹھیک ہے جی، مٹی کو، اور پوری جو وہ چیز اس سے کوئی بھی آرٹ بنا رہے ہیں، کوئی برتن بنا رہے ہیں، یا کسی جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ جو ہے وہ کسی بڑے کریکٹر کی اس کو شیپ دے کر جو ہے آرٹس کرتے ہیں مٹی کے ساتھ، یعنی اس کا پورا ایک اسٹیچو بناتے ہیں، پتلا کہہ، ٹھیک ہے جی؟ تو وہ اسٹیچو جو بنا رہے ہوتے ہیں آرٹسٹ لوگ، تو وہ کیا ہے، جیسے یہ بھی آرٹس ہے جو میں نے کیے، آپ نے دیکھا ہوگا میری ویڈیو میں، مگر یہ اور آرٹس ہے، اور وہ اور آرٹس ہے، وہ زیادہ تردد والی ہے، یہ بھی ہے، اس میں بھی بڑا جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں، مگر اس میں بھی ایک کلا ہے جو آپ ہندی کا الفاظ یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ مہارت ہے، کاریگری کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، تو یہ چیز ہے۔ اچھا، اس کے لیے کون سی تعلیم ہے؟ آپ کو ایم اے میں ماسٹر کرنا پڑے گا۔ اب جو ہی ہمارے دیسی جو لوگ ہیں، جو اینٹوں کے پٹھوں پر کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اب جو لوگ جو یہ جن کو ہم کیا کہتے ہیں اپنی لینگویج میں کمہار، میرے خیال میں ہم لوگ الفاظ یوز کرتے ہیں، وہ اتنا بہت زبردست آرٹسٹ ہے، اور پتہ ہے کیا ان کی ویلیو، یہ آپ لوگوں اور ہم لوگوں کو پتہ نہیں، یہ آپ اگر
وہ آرٹسٹ کی آپ کوئی آدمی اگر میری بات یہ سمجھ رہا ہے تو اس کی کوئی ویڈیو بنا کر نا، جب وہ یہ برتن کی آرٹ بنا رہا ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز مٹی کی اور بنا رہا ہے، اور اس کا پورا جو سرکل سسٹم ہے، یعنی کہ اس کا جتنا بھی وہ کام شروع ہوتا ہے، جہاں سے وہ مٹی لے کر آتا ہے، پھر اس کو گارے کو گھوم کر بناتا ہے، اور بنا کر پھر خشک کرتا ہے، پھر اس کے اوپر آرٹس کرتا ہے. دیکھا ہوگا آپ نے گھڑوں کے اوپر یا گلدان کے اوپر جو آرٹس ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے میرے خیال میں یہ پنجاب کے ایریے میں یا سندھ کے ایریے میں، ٹھیک ہے جی، کچھ خاص طرح کی یہ آرٹس ہماری کلچر میں موجود ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ان کی آپ کوئی آدمی جو بھی نزدیک ہے، اگر میری کسی تک مثال کے طور پر یہ آواز پہنچتی ہے، کوئی دیکھتا ہے ویڈیو، تو آپ کیا کریں گے کام، آپ اس شخص کی جو ہے نا ویڈیو بنائیں کہ وہ کیسے جو ہے اس آرٹس کو بنا رہا ہے، مٹی لے کر آ رہا ہے اور پورا تیار کر رہا ہے. تو پھر آپ اس کو کہیں نہ کہیں ڈال دیں، دیکھیں اس کے اوپر لوگ کیا کہیں گے، کمنٹس کریں گے، بتائیں گے. یعنی کہ یہ بہت ایک جو ہے کہ وہ چیز ہے کہ جو اس کو ہم معنی ہی نہیں دیتے. ہم کیا کہتے ہیں یار یہ کیا ہے، کیونکہ ہم اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں. جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو ہم دوسرے کو بھی کیا کر دیتے ہیں، کچھ نہ کر دیتے ہیں. یعنی کہ اب میرے خیال میں آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہے، اور یہ بھی میں نے مٹایا نہیں، اسی وجہ سے آپ کو پوری سمجھ آئے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کیا کر رہے ہیں، اب ملٹی پلائی، ٹھیک ہے جی، میں 10 کے ساتھ 9 کو ملٹی پلائی کر رہا ہوں. جب یہ اس طرف جاتا ہے تو یہ کہتا ہے 0. اگر جو ہی یہاں پر 1 ہوگا تو یہ واپس آ جائے گا، جیسے کہ یہاں پر ہے تو یہ واپس آ رہا ہے 9. ٹھیک ہے جی. اچھا، 2 ہوگا تو وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، اتنی ہو جائے. مگر جو کچھ نہیں ہے نا، تو ان کا یہ حال ہے، جو ہی آپ ملٹی پلائی کرتے ہیں تو وہ جو کچھ ہے اس کو بھی کیا کر دیتے ہیں جی. بات سمجھنے کی ہے. یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے، کہ یہ کیا ہے، ان کا یہ عالم ہے کہ جو ہی آپ 9 کو 0 کے ساتھ ملٹی پلائی کرتے ہیں تو وہ کیا دے آتے ہیں جی، 0. اب یہ جو ایگزامپل ہے، یہ ایگزامپل اس ٹاپک سے، کنسیپٹ سے ہٹ کر ہے. یہ ایگزامپل آپ اس آرٹس کے اوپر اس کو یا آرٹسٹ کہہ لیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ ایگزامپل. یعنی کہ جو اب ہم یہ ویڈیو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ تو ہمیں، یعنی کہ یہ فلاں ہے، یہ وہ ہے، مختلف قسم کے نگیٹو جو دماغ تھاٹ دے رہا ہے آپ کو. تو وہ کیا ملٹی پلائی 9 کو جب 0 سے کریں، کوئی ڈیجٹس بھی ہے، 5 ہے، 10 ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں اس کو واپس، وہ کہتے ہیں میں ہی ہوں پھر. جب یوں ہی آپ سوچتے ہیں تو آپ پھر وہیں چلے جاتے ہیں. کیا ہوتے ہیں جی، آپ دوبارہ یہ ہو جاتے ہیں. اب پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے آپ کو یہاں سے لے کر یہاں لے گیا کہ آپ یہ ہیں، یعنی 0 کی ویلیو بتائی، اور ہم انسانوں کی طاقت بتائی کہ ہم کیا ہیں، پاور 10. ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں کنسیپٹ کلیئر ہے. اور چیزوں میں تو ہے ہی لا محدودیت، بے تاشا. یعنی کہ آپ کے اندر انرجی ہے، پاور. صرف آپ رات والی بات یاد رکھیں، اور رات کا مقصد کیا ہے، روشنی دکھے. اور روشنی کا کیا مطلب ہے، روشنی کا مطلب جو ہے معنی ہے نور بھی ہے. روشنی کا مطلب ایک لائٹس بھی ہے جس سے ہمیں کچھ کام کے لیے ضرورت پڑتی ہے. روشنی کا مطلب علم بھی ہے. اور یہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا، علم سے بڑی طاقت کوئی نہیں. تو آپ کو ابھی میرے خیال میں سمجھ آ گئی کہ ساری کلیئر ہے. تو میں اس کو صاف کرتا ہوں. ٹھیک ہے.